الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى جميل يحب الجمال أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کو وجود بخشا تو انسانیت کے وجود میں اللہ رب العزت نے مادہ محبت کو ودیعت رکھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتا ہے، اور جب کوئی انسان کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو کسی نہ کسی سبب کی بنیاد پر محبت کرتا ہے۔ کوئی محبت کرتا ہے تو حسن و جمال کو پیش نظر رکھتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے تو حسن اخلاق کو پیش نظر رکھتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے تو فضل و کمال کو پیش نظر رکھتا ہے، کوئی محبت کرتا ہے تو عطا و احسانات کو پیش نظر رکھتا ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا، تو آپ علیہ السلام سے محبت کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا سبب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام سے خود رب لم یزل نے محبت کی ہے۔ قرآن کریم میں کئی ایسے مقامات آتے ہیں جن میں رب لم یزل نے اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ کبھی اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کا اظہار کیا تو یا ایھا المزمل کہہ کر پکارا، کبھی محبت کا اظہار کیا تو یا ایھا المدثر کہہ کر پکارا، کبھی محبت کا اظہار کیا تو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی فرمایا، کبھی محبت کا اظہار کیا تو ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ فرمایا، کبھی محبت کا اظہار کیا تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین فرمایا۔ الغرض جب اللہ رب العزت کو اپنے محبوب پیغمبر سے اتنی محبت ہے تو ایک ایمان والے کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے والہانہ طور پر محبت اور عقیدت رکھے۔ سامعین مکرم، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کا دوسرا سبب آپ علیہ السلام کا حسن و جمال ہے۔ اللہ نے آپ کو تمام انسانیت سے بڑھ کر حسن و جمال عطا کیا تھا، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہیں، خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں۔ جب اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں تو اللہ نے جس ذات کو اپنا محبوب چنا ہے، اللہ نے اس ذات کو تمام انسانیت سے بڑھ کر حسن و جمال عطا کیا ہے۔ سامعین مکرم، اگر اللہ کے نبی کے صحابہ سے اللہ کے نبی کا حسن پوچھے تو صحابہ کرام سے یہ بات تواتر کے ساتھ منقول ملتی ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا واحسنہم خلقا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں سے بڑھ کر چہرے کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے، جسم کے اعتبار سے بھی خوبصورت تھے۔ اگر بات کی جائے اللہ کے نبی کے صحابہ میں سے حضرت ابو ہریرہ کی، حضرت ابو ہریرہ پیغمبر کے حسن کو بیان کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں، ما رأیت احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی کا چہرہ مبارک اس قدر صاف شفاف تھا، معلوم یوں ہوتا تھا اللہ کے نبی کے چہرے پر چاند سورج گردش کر رہا ہو۔ سامعین مکرم، اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت
محبت کرنے کا تیسرا سبب آپ علیہ السلام کے حسن اخلاق ہیں۔ اللہ نے آپ کو تمام انسانیت سے بڑھ کر اعلیٰ اخلاق کے مرتبے پر فائز کیا ہے، کیونکہ رب کریم نے خود اپنے محبوب پیغمبر کے اخلاق کی گواہی دیتے ہوئے قرآن کریم سورۃ القلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب پیغمبر میں نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ مقام پر فائز کیا ہے۔ اس آیت کریمہ میں موجود لفظ اعلیٰ بلندی پر دلالت کر رہا ہے۔ معلوم ہوا اس کائنات کے اندر جتنی بھی اخلاق کی اقسام ہو سکتی ہیں، ان تمام اخلاق کی قسموں میں اللہ کے نبی کا اخلاق اعلیٰ اور بلند ترین ہے۔ سامعین مکرم، میری ان تمام باتوں کو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اگر کسی کو نجات کا راستہ چاہیے تو نبی کی رسالت پر ایمان ہے، اگر کسی کو اس ایمان کی تکمیل کی علامت چاہیے تو نبی کی سیرت، نبی سے سب سے بڑھ کر محبت ہے، اگر کسی کو اس محبت سے کی صداقت کی پہچان چاہیے تو نبی کی اطاعت ہے، نبی کی فرما برداری ہے، نبی کے نقش قدم پر چلنا ہے، نبی کی سیرت سے خود کو روشناس کرانا ہے۔ اسی لیے آخر میں ایک دعوت فکر دیتے ہوئے اپنی بات کو مکمل کرنا چاہوں گا کہ آؤ دوستو ایک کام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، محبت رسول کو عام کریں، آؤ دوستو ایک کام کریں، اسوہ رسول کو عام کریں، جن سے ہوتا ہے زمانے میں اجالا، ان چراغوں کا اہتمام کریں۔